وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آپ ذرا سے اس کے اوپر اپنے دماغ کو کھول کر دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کی میری قیمتی متاع ہدایت، سب سے قیمتی دولت ہدایت، ہینڈل وتھ کیئر، فریجل ہے. گاڑی میں چلتے چلتی گاڑی کو اگر آپ ذرا سا کیئرلیسلی ڈیل کریں نا، سٹیئرنگ لوز کر دیں تو گاڑی کھڈے میں گر جائے گی. تیز گاڑی کو ہینڈ بریک لگائیں تو گاڑی الٹ جائے گی. بس ہدایت بہت جلدی روٹ جاتی ہے. ہم دوسروں کی نظروں میں عالم ہوتے ہیں، عالمات ہوتی ہیں، لیکن ہم ہدایت کی پٹری سے اتر چکے ہوتے ہیں. کب؟ جب ہم تنہائی میں کوئی غلط کام کر لیتے ہیں، کوئی غلط چیز دیکھ لیتے ہیں، کچھ غلط سنتے ہیں. اور کچھ نہیں تو ہم اپنی ماسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر دیں، اپنے چھوٹے کے ساتھ چیخ کے بات کریں. ہم ہدایت سے اتر کر ہمارا دل القلب الزائق ہو چکا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نظروں سے جنت میں اپنا مقام پانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں میں کس جنت میں ہوں. تو اپنے دل سے پوچھئے. سورۃ قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان اپنے بارے میں خوب جانتا ہے، چاہے دوسروں کے سامنے وہ کتنے ہی عذر کیوں نہ پیش کرے. تو آپ نے اس دعا کو تنہائی میں پڑھتے ہوئے اپنے دل کی کیفیت محسوس کرنی ہے. اور مجھے اس وقت رشک آ رہے ان لوگوں پہ جن کو بھی ہدایت کوئی نہیں ملی لیکن ہدایت کی طلب جاگ چکی ہے. پھر کیا ہوا اگر غلط کاموں میں ہے؟ دیکھیے شرک اور کفر سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے دنیا میں. یہ الگ بات ہے ہمیں ان لوگوں کے اوپر غصہ نہیں آتا. کوئی تھوڑا سا کسی فلم کی دنیا میں چلا گیا، کوئی گانے بجانے کے ساتھ لگ گیا، کسی کے ساتھ زندگی میں ذرا سا کوئی ایسا سانحہ ہو گیا، کوئی عورت ہے وہ غلط کاموں میں پہنچ گئی، ہم ایسے پھر اس کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. آج کے بعد نہیں اٹھانی. انگلی اٹھانی ہے تو اپنی طرف اٹھائیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں نا تو پھر 4 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں. اپنی طرف انگلی اٹھائیے. کسی کو دیکھ کر مت کہیے یہ شرابی ہے، یہ کبابی ہے، یہ فلاں کار ہے تو یہ فلاں کار ہے. جو آپ کہتے سنتے خود ہی رکھے. کوئی فلم میں کام کرتا ہے تو اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ وہ برا انسان ہے. حالات برے ہو سکتے ہیں. اس تک ہدایت کی روشنی آپ نے دی کب؟ ہر ایک تو کسی عالم فاضل گھرانے میں نہیں پیدا ہوتا. پھر کیا آپ کیوں اس کی اتنی فکر کرتے ہیں؟ تو بہرحال بات اشارے دینے مقصود ہے. خلاصہ دے دیتی ہوں اتنی بات کا کہ اگر آپ ہدایت سے دور ابھی سیڑھی کے پاس کھڑے کانپ رہے ہیں تو بسم اللہ کر کے آ جائیے. ڈونٹ وری. لوگ آپ کو کیا کہتے سمجھتے ہیں، کان بند کر لیجئے، کیونکہ آپ کے دل میں ہدایت کی طلب جاگ چکی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ ہدایت والے ہیں بلکہ لوگ تب آپ کے نام لے کے کہتے ہیں کہ آپ تو ماشاءاللہ ہیں ہی بڑے اچھے، تو یہ دعا آپ کے لیے. میں اپنے لیے کہہ دیتی ہوں، میں آپ کو پڑھانے بیٹھی ہوں تو ایسے تو نہیں بیٹھی نا. یہ دعا میرے لیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. آج بھی اتنے فیمس نام ہے دنیا میں، ہمارے اپنے انڈو پاک کلچر میں بھی اور باقی لینگویجز میں، اتنے تقوی کے اعتبار سے، اتنے علمی شخصیات کے نام سے وہ معروف تھے اپنے ابتدائی دور میں، اور آج کوئی ایک غلطی لگی عقیدہ ہی بدل گیا. یاد رکھیے علم ہوتا ہے تو بندہ عالم بنتا ہے اور عالم ہی بگڑتا ہے. اور دلت العالم، ایک عالم کی غلطی، اس کا پھسلنا عالم کی غلطی ہوتا ہے. عالم پھسلتا ہے تو پورے جہان کو جو اس کے ارد گرد ہوتا ہے اس کو ساتھ لے کر جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت پہ رکھے.